اللهم رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. پن جگن کے اسباق چل رہے ہیں اور جملہ افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ جو حروف کے اقسام کے اعتبار سے 4 قسم پر منحصر ہیں، اس کی پہلی قسم صحیح، دوسری قسم محموز، تیسری قسم معطل، یہ آپ نے پڑھی. چوتھی قسم مضاعف ہے، یہ آپ پڑھ رہے ہیں. مضاعف کی بحث چل رہی ہے. مضاعف کی بھی تعریف آپ نے پڑھی اس سے پہلے والا سبق میں. گزشتہ سبق میں مضاعف کی تعریف آپ نے پڑھی اور مضاعف کی اقسام بھی آپ نے پڑھی کہ مضاعف کی 2 قسمیں ہیں، ایک مضاعف ثلاثی اور ایک مضاعف رباعی. مضاعف ثلاثی کسے بولتے ہیں یہ بھی آپ نے پڑھا، اور مضاعف رباعی کسے بولتے ہیں یہ بھی آپ نے پڑھا. مضاعف کو مضاعف کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی آپ نے پڑھا. آج مضاعف ثلاثی کی تعریف اور مضاعف رباعی کی تعریف اور مضاعف ثلاثی کس طرح کا ہوتا ہے یہ پڑھنا ہے. چلیے شروع کرتا ہوں. پہلی عبارت: اما مضاعف ثلاثی باشد کہ عین و لام و از یک جنس باشد، چون فر و عد کہ در اصل فرر و عدد بودا است. مضاعف رباعی باشد کہ فا و لام اول و عین و لام ثانی و از یک جنس باشد، چون زلزلہ و ضب ضبا. اما مضاعف ثلاثی باشد، مضاعف کی تعریف سنیں، مضاعف ثلاثی کی تعریف سنیں. مضاعف کی تعریف نے آپ پڑھی، مضاعف کی تعریف آپ نے پڑھی. مضاعف کی کتنی قسمیں ہیں وہ بھی آپ نے پڑھی، مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی 2 قسمیں ہیں. اب مضاعف ثلاثی کی تعریف کیا ہے اور مضاعف ثلاثی کسے بولتے ہیں یہ آپ پڑھیں. مضاعف ثلاثی، مضاعف کی تعریف آپ نے پڑھ لی. اب مضاعف ثلاثی کی تعریف سنیں. اما مضاعف ثلاثی باشد، لیکن مضاعف ثلاثی وہ ہے، مضاعف ثلاثی وہ ہے کہ عین و لام و از یک جنس باشد. لیکن مضاعف، رہی بات مضاعف ثلاثی کی، تو مضاعف ثلاثی وہ ہے کہ جس کا عین کلمہ اور لام کلمہ ایک جنس سے ہو. رہی بات مضاعف ثلاثی کی، تو مضاعف ثلاثی وہ ہے کہ جس کا عین کلمہ اور لام کلمہ ایک جنس سے ہو. کیا مطلب؟ ان مضاعف ثلاثی کی تعریف یہ ہے کہ جس کا عین کلمہ اور لام کلمہ ایک طرح کا ہو. مضاعف ثلاثی کی تعریف اپنی زبان میں اس طرح سے کریں بلفظ دیگر کہ مضاعف ثلاثی اسے کہتے ہیں جس کا عین کلمہ اور لام کلمہ ایک طرح کا ہو. یعنی جس کا عین کلمہ اور لام کلمہ جو ہو، جس کا عین کلمہ اور لام کلمہ والا جو حرف ہو وہ ایک جنس کا ہو، ایک طرح کا ہو، ایک ذات کا ہو، ایک نسل کا ہو، ایک نوع کا ہو، ایک قسم کا ہو. اس کو مضاعف ثلاثی کہتے ہیں، اسے مضاعف ثلاثی کہتے ہیں. مثال آپ دیکھیں، یعنی مضاعف ثلاثی وہ ہے جو عین اور لام، جس کا عین کلمہ اور لام کلمہ ایک جنس سے ہو، یعنی ایک جنس کا ہو، ایک ذات کا ہو. چون جیسے فرّ و عدن، فرّ فعل ہے، عدن اسم ہے. فرّ گریخت بھاگا، اور عدن شمار کردن، گننا، گنتی کرنا. تو فرّ میں آپ دیکھ رہے ہیں را، ڈبل را ہے. فرّ میں ڈبل را ہے، فرّ میں ڈبل را ہے. تو فرّ میں ڈبل را ہے تو ایک را عین کلمہ ہوگا اور دوسری را لام کلمہ. ایک را عین کلمہ ہوگی اور دوسری را لام کلمہ ہوگی، اور دونوں ایک طرح کا ہے، دونوں ایک طرح کی ہے. دونوں را جو ہے دیکھ رہے ہیں ہم، دونوں
ایک طرح کی ہے تو اسے مضاعف ثلاثی کہیں گے. فرّ عدن، عدن میں ڈبل دال ہے دیکھ رہے ہیں، اور دونوں ایک طرح کی ہے، دونوں دال ایک طرح کی ہے، تو یہ ایک دال عین کلمہ اور ایک دال لام کلمہ، دونوں ایک طرح کے ہے، لہٰذا ہم اسے مضاعف ثلاثی کہیں گے. اب اس کی تعلیل سنیں. فرّ اور عدن، اس میں تعلیل ہوئی. اصل میں فرّ کیا تھا اور عدن کیا تھا؟ کہ در اصل فرارا بودا است. فرّ اصل میں کیا تھا؟ فارارا تھا. فرّ اصل میں فارارا تھا. فارارا میں فا کلمہ ہے اور ایک را جو ہے عین کلمہ ہے اور ایک را جو ہے لام کلمہ ہے. تو فارارا، فا کے بعد جو را جو ہے یہ عین کلمہ ہے، اور اس کے بعد جو را ہے مطلب رائے ثانی جو ہے یہ لام کلمہ ہے. رائے ثانی لام کلمہ ہے. وہی کہہ رہے ہیں مضاعف ثلاثی اسے کہتے ہیں کہ جس کا عین کلمہ اور لام کلمہ ایک جنس کا ہو. دیکھ رہے ہیں نا، تو را جو ہے عین کلمہ، اس کے بعد لام کلمہ جو ہے را ہے، ایک را جو ہے عین کلمہ اور ایک را جو ہے عین کلمہ ہے، دونوں ایک جنس کا ہے، ایک طرح کا ہے. اسی کو مضاعف ثلاثی کہتے ہیں. فارارا مضاعف ثلاثی 3 حرف ہے کہ نہیں؟ فارارا یہ فعل ہے. اس کے بعد عددن اصل میں عددن، عدن اصل میں عددن، بودا است عددن تھا، عددن ہے. تو عددن دال جو ہے عین کلمہ ہے، اس کے بعد والے جو دال ہے یہ لام کلمہ ہے، اور دونوں ایک طرح کا ہے، دونوں ایک طرح کا ہے، ایک قسم کا ہے. اسی کو مضاعف ثلاثی کہا جاتا ہے. چلیے، یہ مضاعف ثلاثی کی قسمیں اور اس کی مثالیں تھیں. اب مضاعف رباعی کی قسمیں اور اس کی تعریف اور اس کی مثالیں سنیں. مضاعف رباعی باشد کے فا و لام اول و عین و لام ثانی و از یک جنس باشد. یعنی مضاعف رباعی وہ ہے کہ جس کا فا کلمہ اور لام کلمہ ایک جنس کا ہو اور عین کلمہ اور لام کلمہ ایک جنس کا ہو. یہ اصلی تعریف ہے. آپ سنیں، مضاعف رباعی وہ ہے کہ جس کا فا کلمہ اور لام کلمہ ایک جنس کا ہو، ایک تو یہ، اور دوسری تعریف جس کا عین کلمہ اور لام کلمہ ایک جنس کا ہو، اسی کو مضاعف رباعی بولتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی جس مضاعف رباعی کی 2 طرح کی تعریف کی گئی ہے. ایک تعریف یہ ہے کہ جس کا فا کلمہ اور لام کلمہ ایک طرح کا ہو، ایک تعریف یہ بھی ہے، اور دوسری تعریف یہ ہے. یعنی مضاعف رباعی 2 طرح کا ہوتا ہے. مضاعف رباعی 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک فا کلمہ اور لام کلمہ، ایک فا کلمہ اور لام کلمہ جس میں ایک جنس کا ہوتا ہے، اور جو دوسری طرح کا مضاعف رباعی جو ایک اور طرح کا ہوتا ہے تو اس میں عین کلمہ اور لام کلمہ ایک جنس کا ہوتا ہے. سنیں آپ، مضاعف رباعی وہ ہے کہ فا کلمہ اور لام کلمہ اول کا، یعنی اول کا یہاں یہ ہے زلزلہ، اول سے مراد زلزلہ ہے، اور اس کے بعد وعین و لام ثانی، ثانی سے زبزبہ، ثانی سے مراد یہاں زبزبہ ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ لام اول پڑھیں آپ اور لام ثانی پڑھیں آپ. لام اول اور لام ثانی، اگر لام اول اور لام ثانی ہم پڑھیں گے تو پھر زبزبہ میں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. بہرحال یہاں اول سے مراد ہم زلزلہ پڑھیں گے اور ثانی سے مراد یہاں زبزبہ ہے. چلیے، اب مضاعف رباعی وہ ہے، یا پھر اگر ہم یوں پڑھتے ہیں کہ مضاعف رباعی وہ ہے کہ جس کا فا کلمہ اور لام اول اور عین کلمہ اور لام ثانی ایک جنس کا ہو. یعنی مضاعف رباعی وہ ہے کہ جس کا فا کلمہ اور لام اول، جس کا فا کلمہ اور لام اول اور عین کلمہ اور لام ثانی ایک جنس کا ہو. کیوں؟ جیسے زلزلہ. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. اب زبزبہ میں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لہٰذا ہم اس طرح سے تعریف کریں گے. اب مضاعف رباعی وہ ہے کہ جس کا فا کلمہ اور لام کلمہ، فا کلمہ جیسے زلزلہ، زا فا کلمہ، اس کے بعد زلزلہ، کہ جس کا فا کلمہ اور مضاعف رباعی وہ ہے کہ جس کا کہ مضاعف رباعی وہ ہے کہ فا اور لام، فا اور لام، فا اور لام اور عین اور لام ایک جنس کا ہو. فا اور لام اور عین اور لام ایک جنس کا ہو. مضاعف رباعی وہ ہے
کہ فا اور لام، فا مضاعف رباعی وہ ہے کہ جس کا فا کلمہ اور لام کلمہ اول کا ایک جنس کا ہو. جیسے دیکھیں آپ، فا کلمہ، فا کلمہ سے جو ہے دیکھ رہے ہیں آپ زلزلہ، تو ہاں اب مضاعف رباعی وہ ہے کہ فا، فا، فا کلمہ اور لا، ہاں، اور لام کلمہ، فا کلمہ اور لام کلمہ. دیکھیے بات سمجھ میں آ گئی. اب مضاعف رباعی وہ ہے کہ جس کا فا کلمہ اور لام کلمہ ایک جنس کا ہو. دیکھیے مثال دیکھیں، زلزلہ، زل میں زا میں فا کلمہ ہے، لامعین کلمہ ہے، اس کے بعد پھر جو ہے زا ہے، یہ کیا ہے؟ لام کلمہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ لام کلمہ ہے، ایک جنس کا ہے. یہ لام کلمہ ہے، ایک جنس کا ہے. اس کے بعد پھر پڑھیں آپ عین کلمہ، عین کلمہ، عین کلمہ میں زلزلہ، لام جو ہے عین کلمہ، زلزلہ میں جو دیکھ رہے ہیں تو لام جو ہے یہ عین کلمہ و لام ثانی، اور دوسرا لام ہے یہ ایک جنس کا ہو. بات سمجھ میں آ گئی مکمل طور پہ. کہہ رہے ہیں زلزلہ میں آپ دیکھیں تو زلزلہ یہ فا کلمہ ہے، اور اس کے بعد بھی جو دوسری زا ہے جو لام کلمہ ہے، یہ دونوں ایک جنس کا ہے، ایک طرح کا ہے. اس کے بعد پھر آپ آئیں، لام جو ہے عین کلمہ ہے، اس کے بعد لام جو ہے لام ثانی جو ہے، یہ لام ثانی جو ہے یہ لام ثانی کو پھر آپ پڑھ لیجئے، یہ لام کلمہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ ایک جنس کا ہے، یہ ایک جنس کا ہے. یوں ہی دیکھیں ذب ذبا، تو زال جو ہے فا کلمہ ہے، یہ ایک جنس کا ہے. اس کے بعد با جو ہے عین کلمہ ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. اس کے بعد زا پر آئیے، یہ زال پر آئیے، دوسری زا پر، دوسرے زال پر. یہ دوسرے زال جو ہے یہ عین کلمہ ہے، یہ دونوں ایک جنس کے ہے. اس کے بعد پھر با جو ہے عین کلمہ بیچ میں، ذب ذبا کے بیچ میں جو با ہے یہ عین کلمہ ہے. اس کے بعد پھر بائے ثانی جو ہے جس کو ہم لام، لام بولیں گے، لام کلمہ، یہ ایک جنس کا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی کہہ رہے ہیں، پھر سے سمجھیں آپ. وہ مضاعف رباعی آ باشد کے فا، مضاعف رباعی آ باشد کے فا و لام اول، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، بالکل سمجھ میں آ رہا ہے. مضاعف رباعی آ باشد کے فا و لام اول و عین و لام ثانی و از یک جنس باشد زلزلہ و ذبذبہ. مضاعف رباعی وہ ہے کہ جس کا فا کلمہ اور لام اول اور عین کلمہ اور لام ثانی ایک جنس کا ہو. جیسے زلزلہ اور ذبذبہ. مثال دیکھیں، زلزلہ میں زا جو ہے یہ فا کلمہ ہے. اس کے بعد لام اول جو ہے، زلزلہ میں زا جو ہے یہ فا کلمہ ہے، اور لام اول جو ہے، لام اول جو اس میں ہے یہ ہاں، تو یہاں پر زلزلہ، زلزلہ یہ فا کلمہ، زلزلہ میں زا جو ہے یہ فا کلمہ ہے، اور لام یہاں پر عین کلمہ ہے. اس کو لام کو چھوڑ دیجئے. زلزلہ میں جو پہلی زا ہے وہ فا کلمہ ہے. اس کے بعد جو بیچ میں جو دوسری زا ہے یہ کیا ہے؟ یہ لام کلمہ ہے، لام اول. مضاعف رباعی میں زلزلہ چار حرف کا ہے، ایک زا ہے، ایک لام ہے، پھر زا ہے، اور ایک لام ہے. تو مضاعف رباعی میں زلزلہ جو فا کلمہ ہے یہ، اس کے بعد تو مضاعف رباعی وہ ہے کہ جس کا فا کلمہ اور لام کلمہ، دیکھ رہے ہیں فا کلمہ اور لام کلمہ ایک جنس کا ہو. دیکھ رہے ہیں زلزلہ میں زا جو ہے فا کلمہ ہے، اس کے بعد
پھر جو ہے زا جو ہے یہ لام کلمہ جو ہے یہ ایک جنس کا ہے، یہ ایک جنس کا ہے۔ اس کے بعد پھر لام اول، لام اول یہ جو ہے کیا ہے، یہ لام اول عین کلمہ ہوا، لام اول عین کلمہ ہوا، اور لام ثانی یہ کیا ہوا، لام کلمہ ہوا، یہ ایک جنس کا ہے۔ تو ایک زا فا کلمہ، اس کے بعد پھر جو زا آخری میں ہے زلزلہ میں، یہ دونوں ایک جنس کا ہے۔ اس کے بعد لام جو دیکھ رہے ہیں اور پھر لام جو دیکھ رہے ہیں یہ ایک جنس کا ہے۔ یوں ہی زبزبہ میں دیکھیں آپ، زال جو ہے ایک جنس کا ہے، اس کے بعد پھر زال جو ہے یہ دونوں ایک جنس کا ہے۔ اس کے بعد با جو ہے بیچ میں جو ہے یہ بھی یہ ایک جنس کا ہے، اور پھر با دونوں ملائیے گا تو ایک جنس کا ہے، ایک طرح کا، یہی کریں۔ اور مضاعف رباعی وہ ہے جو فا اور لام اول، مضاعف رباعی وہ ہے جو فا اور لام اول ایک جنس کا ہو، اور عین اور لام ثانی، عین اور لام ثانی جس کا ایک جنس کا ہو، چون جیسے زلزلہ اور زبزبہ۔